تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کائنات میں انسان کی آمد۔ جہاں اس کائنات کی پراسراریت پیچیدگی اور اس کا بہترین انتظام انسان کو حیرتوں کے نئے نئے جہانوں کی سیر کراتا ہے، وہیں یہ بات بھی انسان کو تذبذب اور تجسس میں ڈالے رکھتی ہے کہ کیا اتنی طویل و عریض قابل مشاہدہ کائنات کی 93 ارب نوری سال کے دائرے کے اندر موجود 2000 ارب کہکشاؤں کے خربوں ستاروں اور ان کے نظاموں میں کہیں بھی زندگی کے رمق موجود نہیں ہے؟ کیا 13 ارب 80 کروڑ سال سے موجود یہ کائنات شروع سے ایسے ہی ویران تھی؟ انسان تو اس کائنات میں بہت بعد میں آیا۔ انسان نے کائنات کے 13 ارب 79 کروڑ 97 لاکھ اور 50,000 سال گزرنے کے بعد کائنات میں ایک ریت کے ذرے جیسی حیثیت کے حامل نظام شمسی کے ایک چھوٹے سے سیارے زمین پر قدم رکھا۔ اس سے پہلے کائنات میں کیا ہو رہا تھا؟ کیا اتنے طویل وقت میں اتنے وسیع پیمانے پر انسان کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھیں؟ کیا یہ کائناتی چراغاں انسان کی آمد کی خوشی میں کیا گیا؟ تھوڑا اندازہ لگاتے ہیں، انسان کو کائنات میں آئے ہوئے کائناتی وقت کے حساب سے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ جس طرح زمین 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر رہتے ہوئے سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے اور 365 دنوں میں اپنا ایک چکر مکمل کرتی ہے، زمین کے اس ایک چکر کو ایک زمینی سال کہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا سورج بھی ملکی وے کے مرکزی بلیک ہول سے 26,000 نوری سالوں کے فاصلے پر رہ کر اس کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ سورج 230 کلومیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے لگاتار چلتے ہوئے 22.5 کروڑ سال سے 25 کروڑ زمینی سالوں کے برابر عرصے میں ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ اس ایک چکر کو ایک کہکشانی سال کہتے ہیں اور کائناتی سال بھی۔ کیا آپ اس حیران کن حقیقت سے بھی واقف ہیں کہ کائنات اور نظام شمسی میں انسان نے ابھی ایک کائناتی سال کے ایک دن جتنا عرصہ نہیں گزارا؟ 22.5 کروڑ سال اور 25 کروڑ سال کا اوسط 23 کروڑ 75 لاکھ سال بنتا ہے۔ اگر اس کائناتی سال کو زمینی سال کے مطابق دن، گھنٹے، منٹ اور سیکنڈ میں تقسیم کرنا چاہیں تو اس کائناتی سال کا ایک دن 6,50,685، ایک گھنٹہ 27,112، ایک منٹ 450 اور ایک سیکنڈ 7.50 زمینی سالوں کے برابر بنتا ہے۔ ایک نظریے کے مطابق انسان اپنی موجودہ شکل و صورت میں زمین پر 2.5 لاکھ سال سے آباد ہے۔ اس نظریے کو مد نظر رکھ کر کائناتی سال کے حساب سے دیکھیں تو انسان نے کائنات میں ایک کائناتی سال کے فقط 8 سے 9 گھنٹے جتنا عرصہ گزارا ہے۔ ایک انسان کی 60 سالہ عمر کائناتی وقت کے پیمانے پر چند سیکنڈوں جتنی ہے، جیسے بارش کے پانی میں بننے والا بلبلہ چند سیکنڈز کے لیے بنتا ہے اور فنا ہو جاتا ہے۔ کائناتی سال کے پیمانے کے روح سے 13 ارب 80 کروڑ زمینی سالوں جتنی پرانی کائنات 60 کائناتی سالوں کی بوڑھی خاتون جیسی ہے۔ زمین 18 کائناتی سالہ الہڑ دوشیزہ ہے اور سورج وہ گبرو جوان ہے جس نے اپنی زندگی کی ابھی صرف 20 سے 25 بہاریں دیکھی ہیں، کہکشاں کے مرکز کے گرد 20 سے 25 چکر مکمل کیے ہیں، اور انسان جسم عرضی پر چند گھنٹے قبل چمٹنے والے وائرس جیسا ہے۔ کورل سیگال نے 1980 میں ایک ٹی وی پروگرام میں کہا، اگر کائنات کی کل عمر 15 بلین سال ہو تو بگ بینگ 1 جنوری کی آدھی رات کے بعد کے انتہائی ابتدائی لمحے کا واقعہ ہے، اور انسان کی کائنات میں آمد ایسے ہے جیسے 31 دسمبر کی آدھی رات کے انتہائی آخری لمحات کا کوئی چھوٹا سا واقعہ۔ یا میں اپنی طرز پر کہوں کہ کائنات اردو کی طویل ترین داستان دیوتا جیسی ہے، اور انسان اس داستان کے آخری باب میں مرکوز کسی معمولی کردار جیسا ہے۔ اس پہلو پر سوچنا اس کائنات کی پراسراریت کو بڑھاتا ہے کہ انسان تو پورے سال کی آخری رات کے چند آخری لمحات میں آیا
اور باقی پورا سال کائنات میں کیا کچھ ہوتا رہا۔ انسان تو طویل ترین داستان کے آخری باب کے آخری صفحے پر ایک معمولی کردار ہے، تو اس داستان کے باقی کردار کون سے ہیں، اور اس داستان حیرت میں انہوں نے کون سے کارنامے سر انجام دیے، کیا تاریخیں رقم کی؟ کائنات 60 کائناتی سال کی عمر رکھتی ہے، تو ہم تو فقط چند گھنٹے قبل ہی آئے ہیں، تو کیا ہم سے پہلے بھی کوئی مخلوق اس زمین پر پیدا ہوتی اور مٹتی رہی ہے، یا اس وسیع و عریض کائنات میں کھرب ہا کھرب ستاروں اور ان کے سیاروی نظام کے بیچ ایک ریت کے ذرے کی حیثیت رکھنے والے نظام شمسی میں ہی صرف ایک سیارہ زمین ہی آباد رہا؟ کیا ہمیشہ سے ہر سو کائنات میں ویرانی ہی ویرانی تھی اور ہے؟ نہ ہی دل مانتا ہے اور نہ ہی دماغ کہ اس کائنات میں ہم اکیلے ہیں، یا اتنے طویل عرصے سے یہ کائنات ویران تھی اور انسان نے چند لاکھ سال پہلے آ کر اس طویل کائنات کی ویرانی کو نامحسوس حد تک صحیح تھوڑا سا کم کیا۔ سوچیں، گہرائی میں سوچیں۔ آپ جتنا سوچیں گے اتنا ہی اسرار کی گہری دھند خیال کی آنکھوں سے تمام مناظر کو چھپائے گی، اور پھر خیالوں کے تانے بانے ٹوٹنے لگیں گے، شاید دماغ سنسنانے لگے گا، دل بیٹھنے لگے گا، اور آپ تصور کی دنیا پر چھائی تاریکی میں گم ہو جائیں گے۔ مگر ٹھہریے، ان مایوس کن باتوں کے درمیان کچھ خوشگوار احساس بھی ہونا ضروری ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آج کی ویڈیو میں مایوس کن باتوں کے ساتھ نا امیدی کے گہرے سمندر میں آپ کو ہمراہ لیے ڈوب جاؤں۔ نا امیدی ویسے بھی کفر ہے، تو چلیے ایک انتہائی خوشگوار احساس سے آپ کو روشناس کراتا چلوں۔ جس پراسرار ہستی نے کمال مہارت سے اس کائنات کو تخلیق کیا، اسے توازن دیا۔ اس کائنات میں کوئی بھی عمل حادثاتی طور پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کائنات کا موجد، اس کائنات کا مالک اس کے ایک ایک قلیل وقتی واقعے کو بھی اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق ظاہر کرتا ہے۔ اسی ہستی نے انسان کی کائنات میں آمد کا وقت بھی بہترین انداز میں متعین کیا۔ کیسے؟ آئیے جانتے ہیں۔ انسان کی کائنات میں آمد دیر سے صحیح مگر دیر آئے درست آئے جیسی ہے۔ یہ وہ دور ہے جس میں ہم اس حسین کائنات کی رنگینیوں سے بھرپور لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم بگ بینگ کے کچھ عرصہ بعد آتے تو ہمیں کائنات اس حالت میں نہ ملتی، ہمیں انتہائی گرم درجہ حرارت کا سامنا ہوتا، نیلگوں آسمان کے بجائے دھوئیں، گرد اور شعلوں سے اٹا ہوا آسمان ملتا۔ ہم اس خوبصورت شکل میں نہیں ہوتے، ہم کوئی گرم پلازما سے پیٹ بھرتی آگ اگلتی مخلوق کی صورت میں آتے، اور اگر ہم موجودہ دور سے کچھ عرصہ بعد اس کائنات میں آتے تو اس وسیع و عریض کائنات کی وسعت کا ادراک کبھی نہیں کر پاتے، کیونکہ باقی کہکشائیں ہمارے لوکل گروپ سے اتنی دور جا چکی ہوتی کہ ان کی گرد دیکھنا بھی نصیب نہ ہوتا، اور ہماری کل کائنات یہی لوکل گروپ کا علاقہ ہوتا، یا پھر اس سے بھی تنگ اور گھٹن زیادہ علاقہ۔ تو کیوں نہ سبھی تعصبات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس حسین و جمیل اور رنگ برنگی کائنات کے اس حسین وقت میں اپنی انتہائی درست آمد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کائنات کے دور دراز کونوں کو کنگالنے کے لیے عزم سفر باندھ لیں۔ جاتے جاتے آپ تمام دوستوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔